اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل حبیب خدا کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور چینل کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ اولیاء اللہ خدا اور اس کے رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر ڈوبے ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی شے انہیں متاثر نہیں کرتی۔ آج ہم ایک ایسے ہی اولیاء اللہ کا تذکرہ کریں گے جن کا نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا نام مبارک جلیل القدر اولیاء میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ سے آپ کے عشق کی ایک خوبصورت مثال اس واقعات میں نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ آشوب چشم میں مبتلا ہوئے۔ علاج کے لیے مریدوں نے ایک آتش پرست طبیب کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس طبیب نے آپ رحمت اللہ علیہ کو آنکھوں پر پانی نہ لگانے کی بات کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا تو میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طبیب نے آپ سے کہا کہ اگر وضو کے دوران آنکھوں میں پانی گیا تو آپ کی آنکھیں کبھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گی۔ طبیب کے جانے کے بعد آپ نے وضو کر کے نماز عشاء ادا فرمائی اور پھر آرام میں چلے گئے۔ صبح کو بیدار ہوئے تو درد چشم ختم ہو چکا تھا اور غیب سے یہ ندا آئی کہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہیں کی، اس لیے ہم نے تمہاری تکلیف ختم کر دی ہے۔ پھر وہ طبیب آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کی آنکھیں ٹھیک دیکھ کر حیران ہوا اور سوال کرنے لگا کہ ایک ہی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح اچھی ہو گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا وضو کرنے سے۔ یہ سن کر اس نے آپ سے معافی طلب کی اور کہا کہ در حقیقت میں مریض تھا اور آپ طبیب۔ یہ کہہ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک کمسن بچہ گمشدہ ہو گیا۔ اس کی ماں پریشان ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور رو کر عرض کرنے لگی، حضور میرا بچہ صحیح سلامت واپس گھر آ جائے۔ آپ نے اس عورت سے ارشاد فرمایا صبر سے کام لو۔ یہ سن کر وہ واپس گھر چلی گئی اور کچھ روز بعد پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ نے دوبارہ اسے صبر کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد وہ عورت پھر واپس گھر چلی گئی اور تیسری مرتبہ جب وہ آئی تو آپ سے عرض کرنے لگی، حضور اب میرے اندر صبر کی طاقت نہیں رہی۔ آپ نے اس عورت سے ارشاد فرمایا اگر تیرا قول صحیح ہے تو جا، تیرا بیٹا تجھے مل جائے گا۔ جب وہ عورت اپنے گھر پہنچی تو اس کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ ایک مرتبہ چور نے آپ کا کرتا چرا لیا۔ دوسرے دن جب آپ بازار تشریف لے گئے تو اسی چور کو اپنا کرتا فروخت کرتے دیکھا۔ اس چور کے پاس ایک خریدار بھی کھڑا تھا۔ اس نے کہا اگر کوئی گواہی دے دے کہ یہ تیرا مال ہے تو میں اس کرتے کو خرید لوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس چور سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کے حق میں گواہی دی کہ میں اس سے واقف ہوں۔ یہ سن کر خریدار نے کرتا خرید لیا۔